اور آپ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ اس نے کتنی بات کرتے ہیں نا، چھوٹا سا اسرائیل ہے، ہاں جی، دنیا کو ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ سہیل وراج صاحب تقریر کر رہے تھے ایک جگہ، اچھا، وہ کہتے ہیں لاہور جو ہے، لاہور کے لاہور سے بھی کم ہے اس کا رقبہ جو ہے، آبادی دیکھیں نا۔ تو آپ اسرائیل جو ہے اس کی ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں ترقی دیکھیں آپ، بالکل کہاں کھڑا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور پھر اس نے امریکہ سے جو یاری گاٹھی ہے وہ بھی دیکھ لیں، امریکہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار۔ یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا معاملہ، اب ورلڈ وار کے بعد تو یعنی جو یہودی تھے ان کے لیے بڑی مشکل تھی امریکہ میں، ان کو کوئی چہیتے نہیں تھے وہ، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ان کی اکانومی جو ہے اس میں سرات کیا اپنی ذہانت سے، اور پورا جو امریکہ ہے اس کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ اب امریکہ کی وہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجۂ یہود میں ہے، تو امریکہ جو ہے اب اس کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہے، قربان کرنے کو تیار ہے۔ اس کا تو توڑ سر نکل رہا ہے۔ وہ آج ایک کانفرنس ہوئی سر، میں اس بات میرا سوال سر رہ گیا، وہ ایک بات سوال کیا رہ گیا؟ نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ وہاں سے کیا لے کر آ سکتی ہیں پنجاب کے، یعنی کہ ظاہر وزیر اعلیٰ کے طور پہ؟ ہاں، تعلیم کے شعبے میں، سائنس کے شعبے میں، ٹیکنالوجی میں ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ اپنے ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور پھر وہاں سے یہ جو ہماری ہیوی مشینری ہے اس کو بھی ہم امپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اصل بنیادی بات یہ ہے ہم تعلیم پر انویسٹ کریں۔ جب تک تعلیم پر انویسٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی اہمیت نہیں سمجھیں گے، ہم آگے نہیں بڑھتے رہیں گے۔ صرف مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے، کبھی ایک مشروب کا، کبھی دوسرے کا، کبھی ایک چکن کی دکان کا، کبھی دوسرے کا، ہم اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتے۔ اور آج یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو جو برطانیہ ہے نا، یہ جو ہمارے ہاں جو اس وقت جو فرقہ واریت ہے، یہ برطانیہ کا تحفہ ہے۔ اچھا، برطانوی سامراج تھا جب اس کی حکومت تھی، تو سارے یہ جو آج کے بڑے بڑے سکول آف تھاٹ ہیں ہمارے، جو بڑے بڑے فرقے ہیں، ان کے وہاں اسی وقت وجود میں آئے نا۔ یہ دیوبند کب قائم ہوا، بریلی کب قائم ہوا، اور کس طریقے سے یہ جتھے بن گئے اور فرقے بن گئے، اور تعلیمی اداروں کے نام پہ، اور جنگ جدل شروع ہو گئے۔ تو ہمیں ان کی فنڈنگ وغیرہ پھر کس نے کی؟ آج بھی ہم دیکھیں فرقہ واریت پاکستان میں، کیا ہندوستان میں بھی چین نہیں لینے دے رہی۔ ہندوستان میں جب یہ جو مسلم اوقاف ہے، اس کی زمینیں 8 لاکھ مربع کلو میل جو ہے اس پر مسلمان اوقاف پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ زمینیں وقف ہیں مسلمانوں کی مسجدوں کے لیے، قبرستانوں کے لیے، تعلیمی اداروں کے لیے، جو صدیوں سے وقف قائم ہیں، اور مسلمان خود اس کا نظام چلاتے ہیں۔ اب آج مودی صاحب اس پہ قبضہ کرنے کی سوچ رہے ہیں، کمائی بھی تو ہے نا سر وہاں سے۔ اور انڈیا میں سجادہ نشین بعض ایسے ہیں، وہ ان کی اس کی حمایت کر رہے ہیں، ایسی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، پوری دنیا احتجاج کر رہی ہے، اور کانگریس جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے، سکھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کرسچن جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہاں جو ہے بات سجادہ نہیں، ایک یا دو آوازیں کر رہے ہیں بڑا اچھا ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں، دکھ بھی تو جاتے ہیں نا سر پھر لوگ۔ ہمیں اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہوگا۔ آپ ملین مارچ کر لیں، جذبات کا اظہار کر لیں، بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ جہاد کا اعلان کر دیا جہاد کا اعلان ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے آج، وہ غزہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جہاد جو ہے مسلمان حکومتوں پر فرض ہے، فرض ہو گیا۔ ہاں جی، اب آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان حکومتیں اگر جہاد مل کے بھی کر لیں گی تو پہلے تو پہنچے گی وہاں کیسے؟ ہاں، وہ کہہ رہے ہیں مسلم ممالک کی فوجیں اور اسلحہ کس کام کی اگر وہ مسلمانوں کو اس ظلم و ستم سے نجات نہیں دلا سکتے؟ امریکا کی طاقت جو ہے وہ اس کی پشت پہ ہے، اور مسلمان جو ریاستیں ہیں وہ تو صرف یہ کر سکتی ہیں کہ سارے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کٹھے ہو جائیں اور جا کے دھرنا دے دیں وائٹ ہاؤس کے سامنے۔ آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ نے کہاں ترقی کی ہے؟ آپ نے کیسے اپنے آپ کو خود کفیل بنایا ہے؟ کیا اسلحہ سازی آپ نے کی ہے؟ کیا ایجادات کی ہیں آپ نے؟ کچھ کیا ہے؟ تو صرف آپ تلواریں لے کے اور نعرے لگا کے جہاد کر لیں گے؟ ابھی آپ دیکھیں ایران جو ہے اس کو کس قدر دباؤ میں ہے۔ ایران نے کتنا آرگنائزیشن جہادی تنظیمیں جو ہیں ان کو منظم کیا تھا، وہ کہاں گئی ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جو مقابلہ ہے، جہاد کا اعلان جو ہے اس طرح کریں کہ اپنے وسائل جو ہیں
تعلیم پر لگائیں, سائنس پہ لگائیں, ٹیکنالوجی پہ لگائیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے, اور مولانا مفتی جو ہمارے فضل الرحمان ہیں ان کو بھی یہ کرنی چاہیے. حافظ نعیم الرحمان بھی یہاں ملین مارچ کر نکال رہے ہیں اب, یعنی غزہ کا, اور وہاں آج اسلام آباد میں جلسہ تھا. ہاں جی, بڑی اچھی بات ہے, غزہ کانفرنس. جذبات کا اظہار ہونا چاہیے. سر مفتی ہم صاحب اپنے نے بھائیوں کے ساتھ ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ جہاد کے لیے آپ کے پاس بہت سارے راستے ہیں, ٹھیک ہے, فریضہ ہے. آج کا اجتماع حکمرانوں کو پیغام دے رہے کہ اپنی ذمہ داری ادا کریں, اسرائیل اور اس کے حامیوں کا مکمل بائیکاٹ کریں, لیکن کسی کو جانی نقصان نہ پہنچائیں. یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہ آپ کہہ رہے تھے کہ کسی دکان پہ حملہ کر دیا, مشروب کی دکانوں کو لوٹ لیا, اور لوٹ کے لے کے کر کیا رہے سر, وہی مشروب باہر جا کے پی رہے ہیں. لوٹنا جو ہے, آپ لوٹ رہے ہیں, آپ ان کو پیسے لے کے جا رہے ہیں, چیزیں اٹھا کے جا رہے ہیں, آپ ڈکیتیاں کر رہے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں. مفتی صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ بھئی آپ کو تمیز سیکھیں, آداب سیکھیں, اسلام کے نام لیتے ہیں, اسلام پہ عمل بھی کریں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بالکل مسلمان جو ممالک ہیں ان کو اکٹھے ہو کر اپنا دباؤ بڑھانا چاہیے, جتنا بڑھا سکتے ہیں. سفارتی دباؤ, اخلاقی دباؤ, امریکہ کی گردن ماپیں, اس کے ساتھ اکٹھے ہوں. بھائی آپ کو خوفی کرے, خدا خوفی کرے, لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے امریکہ کے خلاف. بیگرز آر ناٹ چوزرز, بیگرز آر ناٹ چوزرز. یہ تو ایسے ہم نہیں, ہمارے پاس امریکہ کے خلاف اس وقت چین لڑنے کو تیار نہیں, تو ہم کیسے لڑیں گے؟ وہی بات چیت اپنے پیکر خاکی میں جہاں پیدا کریں. امریکہ کو ہم اپنا سفارتی دباؤ, اخلاقی دباؤ بڑھائیں, اور امریکہ کو مجبور کریں کو اسرائیل کا ہاتھ روکے.